جی یہ فرین بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب یہ نیوز صحیح ہے یا نہیں؟ نیوز کیا ہے اس کو سن لیا جائے، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا۔ سعودی عرب نے عورتوں کو لے کر حال ہی میں بڑا اعلان کیا تھا۔ حج یا عمرے پر آنے کے لیے عورتوں کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا محرم کے بھی آ سکتی ہے۔ سعودی عرب کے اس اعلان کے بعد بنا محرم کے عورتیں مکہ حج کے لیے پہنچ رہی ہے۔ بھارت سے بھی قریب 4000 عورتیں بنا محرم کے حج پر جا رہی ہے، جن میں 132 مہیلائیں کشمیر سے ہے۔ قریب 200 مہیلاؤں کی فلائٹ روانہ ہوئی۔ جی ہاں، میں بغیر محرم کی جا رہی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کا 11 سال ہو گئے، اس لیے میرے بچوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ وہ تو اس لیے ہے کہ بھائی بچوں کو چھوڑنا تو ایسا لگتا ہے نا، اس وجہ سے۔ نہیں، میں پہلی بار جا رہی ہوں۔ منترالیہ نے یہ بھی بتایا بنا محرم کے حج پر جانے والی مہیلاؤں کی عمر 45 یا اس سے زیادہ ہے۔ بنا محرم کے عورتیں اب اس مقدس سفر پر جا سکیں، اس کی جو شروعات آج ہوئی ہے یہ بہترین شروعات ہے، اور یہ جو ہے میں بہت گرو سے کہہ سکتی ہوں کہ اس بار جو ہے جو مہیلائیں بنا محرم کے جا رہی ہیں ان کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے۔ سعودی حج کے لیے دنیا بھر سے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ان کی یہ ویڈیو انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ نیوز صحیح ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ صحیح ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عورتوں کے حج پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ سے مسافت سفر کی مقدار دور ہوں، مسافت سفر جو ہے 80-85 کلومیٹر دور ہے۔ اب یقیناً انڈیا سے سعودی عرب بہت کلومیٹر ہے، لہذا وہ مسافت سفر بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کے ساتھ شوہر یا کسی دوسرے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کے بغیر سفر کرنا عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، تنہا ہو یا اس کے ساتھ دوسری عورتیں ہوں، کسی بھی حالت میں جانا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حکم یہ کہ اگر وہ مالدار ہے اور اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہیں ہے، یا محرم ہے مگر محرم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، نہ محرم کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرتی رہے حتیٰ کہ محرم کا بندوبست ہو جائے یا محرم کے اخراجات اور خرچے کا بندوبست ہو جائے۔ اگر زندگی بھر محرم رشتہ دار یا شوہر کا بندوبست نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر جائے تاکہ اس کے رشتہ دار لواحقین حج بدل کر سکے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہو اور اس پر حج فرض ہو تو اس صورت میں اگر محرم نہ ہو تو وہ معتمد اور دیندار عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی، جبکہ احناف کے نزدیک کسی بھی حالت میں عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ سفر حج کا ہو، عمرے کا ہو، دنیاوی سفر ہو، وہ بغیر محرم اگر وہ سفر اتنی دور کا ہے جسے سفر شرعی کہا جاتا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا ہے کسی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سفر کرے کوئی عورت 3 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت اور بھی نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے کہ وہ محرم کے بغیر 3 رات کا سفر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں جنگ میں لکھ دیا گیا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر،
اسی طرح مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ سفر حج کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ تمام فقہا، علماء احناف چاہے متقدمین ہو یا متاخرین ہو، سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورت بغیر محرم کے حج کے لیے سفر نہیں کر سکتی، بلکہ محرم کا اس کے لیے شرط ہے، چاہے حج فرض ہو یا نفل ہو، عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو۔ جبکہ بعض فقہاء اکرام نے ان کے نزدیک اگر عورت کا محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے اس طرح سے حکومت نے قانون بنایا اور پھر عورتیں جا رہی ہیں بڑی تعداد میں، یہ پھر فائدہ کیا؟ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ عبادت کا اصل منشا یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو عبادت ہے، اور اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مرضی اور چاہت کی اور ان کے طریقے پر اگر کیا جائے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اپنی چاہت پر پورا کیا جائے تو وہ شوق تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو اگر حکومت نے چھوٹ دے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقے کے خلاف حج جیسی عظیم الشان اور بڑی عبادت کو بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے انجام دیں۔ یہ جو ہے اس عبادت کو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے ذمے سے ادا ہو جائے، لیکن بہرحال وہ جو ہے گناہ گار ہوگی۔